شامل ہو سکتے ہیں، اور مختلف محکمے جو یو کے یورپ کے خاص طور پہ ہمارے ویورز ہیں، آپ ان حوالے سے بات کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا کام جو آپ کا آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہوا ہو، ڈیلے ہوا ہو، یا اس میں کوئی اچھا آپ کو کوئی سلوک نہ کیا گیا ہو، اس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پر اگر پولیس کا آغاز کریں تو اپنے ہی ہمارے ہدایت ٹی وی پہ 3-4 چوریاں ہوئیں، سی سی ٹی وی کیمرے دے دیے، موبائل یہاں ریسیپشن سے اٹھا کے لے گیا ہے، باہر گاڑی کھڑی ہے شیشہ توڑ کے اس سے موبائل چوری ہوئے ہیں۔ تو بہت سے کام ایسے ہوئے ہیں۔ پولیس والا بیچارہ آیا ہے اور اس نے خاموش لفظوں میں یہی کہا کہ اپنے سامان کی خود حفاظت کرو، خود حفاظت کرو، بالکل۔ اور جو ہمارا بھائی یہاں پہ رہتا ہے وہ بیچارہ ہر وقت ڈرتا رہتا ہے کہ پولیس تو کہہ کے چلی گئی ہے کہ کچھ بھی ہو بھاگ جاؤ، تو وہ یہ بھی پریشان یعنی وہ رہتا ہے کہ سیفٹی میئرز ضرور بتاتے ہیں، چلے یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن کیا اقدامات یا بعد میں ریکوری کوئی پتہ چلا ہو وہ اس قسم کا؟ یہاں پر تو فی الحال ایسا ہمیں دیکھنے میں نہیں ملا، لیکن کوئی آپ کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے جو کتنے عرصہ یا کتنا انتظار ہو؟ یہ بھی ایک خبر ایک دن میں شیئر کر رہا تھا لوگوں سے کہ یہاں پر جو چھوٹے جو کرائم یا چھوٹے جو چور ہیں ان کو سزائیں بہت ہی چھوٹی سی دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی فی الحال تو کوئی پکڑا ہی نہ جائے، یا اگر کوئی پکڑا جاتا بھی ہے تو 2 مہینے 6 مہینے کے بعد وہ دوبارہ آ جاتے ہیں اور وہ آرام سے اسی طرح کام کرتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے محکمے۔ جی آپ کچھ اچھا کہنا فاروق بھائی، میں نے ایک خبر سنی ہے کل، مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا نہیں، آپ ظاہر اسپیشلسٹ ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ لندن میں کہیں فائرنگ ہوئی ہے ایزور میں؟ فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس خبر کا میں نے جو پولیس شامل تھی فاروق، جو ڈاکٹر فاروق تھے، ان کے قتل میں ملوث تھی، ان کو مارا گیا ہے۔ کوئی ابھی فی الحال انکوائریز ہو رہی ہیں، گھر کی تلاشیاں، یہ وہ خبریں تو تھیں، لیکن فائرنگ کا فی الحال میرے علم میں نہیں ہے۔ کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی مدد مولا علی مدد، بطول سسٹرز۔ جی بیٹا آپ کچھ پڑھیے، گھبرائیے نہیں۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل امام باقر زندہ کوئی نہیں ہم سر، سب دائی امام باقر زندہ کوئی نہیں ہم سر، انا داہے قصیدہ، انا داہے قصیدہ، انا دینا کو خبر، جگتے جاوے باقر دیوے سلام جاوے، جگتے جاوے باقر دیوے سلام جاوے، سب دائی امام باقر زندہ کوئی نہیں ہم سر، سب دائی امام باقر زندہ کوئی نہیں ہم سر، انا داہے قصیدہ، انا داہے قصیدہ، انا تینا کوثر، جگتے جاوے باقر دیوے سلام جاوے، جگتے جاوے باقر دیوے سلام جاوے، کل عالم دا مخدوم عظمت دا سترہ معصوم، کل عالم دا مخدوم عظمت دا سترہ معصوم، میرا پنجواں جان سی، میرا پنجواں جان سی، یوسف تو ود حسین ہے، نال لاگے آکے نانا چومے دا سر، نال لاگے آکے نانا چومے دا سر، سب دائی امام باقر زندہ کوئی نہیں ہم سر، پنجواں امام بھی آیا، جابر حساں تے جایا، پنجواں امام بھی آیا، جابر حساں تے جایا، سید تے جھکیا جابر، سید تے جھکیا جابر، پیشانی چم رہی باقر، تیرے لا
ابدا امام باقر لینا کوئی نہیں ہم اللہم صلی علی محمد جزاک ناراض اللہ ہے یا علی جیتی رہو بیٹی بہت شکریہ بہت جزاک شکریہ اللہ. اسی کے ساتھ ایس ایم ایس شامل کریں گے. سسٹر قمر زہرا نے ایس ایم ایس کیا. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اور فاروق بھائی بہت اچھے لگ رہے ہیں اور بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ سسٹر حدیثہ نے میسج کیا ہے, حدیثہ خاتون نے, اور وہ لکھتی ہیں کہ لو آل یور ٹپس دے سو ہیلپ فل, کیپ اٹ اپ. تھینک یو سو مچ ٹپس کو پسند کرنے کا. اس کے بعد ای میلز, اگر یہ کالر ہیں تو پریشان کر لیں, ای میلز کا سلسلہ بعد میں شروع. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ ہمارے ساتھ ہیں. چلیں جی ای میل. بالکل. ای میل جو ہے کی ہے مسز زیدی نے ساؤتھ افریقہ سے. انہوں نے کہا ہے کہ سلام عظما اینڈ فاروق بھائی, پلیز میرے دادا کی طبیعت خراب ہے, سب مومنین سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. سیدہ فاطمہ زہرا زہدی, اور سب سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے دادا کی طبیعت بہت خراب ہے تو سب ان کے لیے دعا کریں. اس کے بعد ہمیں ای میل کی ہے فاطمہ فرام لندن نے. وینسڈے کی دعا مس کر دی, پلیز کائنڈلی ریپیٹ کر دیں. وینسڈے کی دعا ریپیٹ کر دی. سسٹر کیا بتایا تھا فاروق بھائی وینسڈے کو؟ اب وہ سارا ریکارڈ کھولنا پڑے گا تو آپ ای میل کر سکتی ہیں. بالکل, آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوب پہ جائیے, آپ صبح ہدایت لکھیے, کل تک کے سارے پروگرام صبح ہدایت کے موجود ہیں. یوٹیوب پہ نہیں مل رہے تو www.hidayat.tv پہ جائیے, ادھر سے مل جائیں گے. اور صبح ہدایت سے بھی نہ ملے تو آپ عظما ہدایت لکھیں گے, تب بھی کل تک کے سارے پروگرام اس میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. بالکل صحیح. اب کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی علی مدد. مولا علی مدد بھائی ہمارے ساتھ. کون کہاں سے؟ سر میں سید امجد عباس کاظمی دادو سے بول رہا ہوں. سید امجد عباس کاظمی, ماشاءاللہ. جی بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ ارے بھائی مولا امام زمانہ کی امن کی مبارک ہو. جزاک اللہ, خیر مبارک. سرکار ہمارے پہ ایک مولا مہدی سرکار کی منقبت سنانی ہے. بسم اللہ بسم اللہ, ضرور سنائیے. اللہم صلی علی محمد. ہلو جی جی بسم اللہ کیجئے, بسم اللہ. جی شاعر آل عمران غلام اکبر ڈہراج. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں منقبت آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ضرور مخدوم عالمین کی. ضرور سنائیے, ضرور سنائیے. جب بزم سجاتی ہے فاطمہ, واہ واہ. پہچان سمجھتن کی کرتی ہے فاطمہ, زیرے کسا جب بزم سجاتی ہے فاطمہ, پاتے ہیں شفا کے جس جھولے سے فرشتے, اس جھولے میں شبیر سلاتی ہے فاطمہ. دنیا کو نہ ملا جو اختیار دیکھ لو, اختیار وہ فضا کو دلاتی ہے فاطمہ. توحید کا پردہ ہے حسنین کی مادر, اس واسط مرسل کو جھکاتی ہے فاطمہ. کوشش تو بہت کی کہ اکبر نہ چل سکے, اپنے
کرم اس کو چلاتی ہے فاطمہ. ماشاء اللہ. جی سائن کیا کہنے کیا کہنے، بہت ہی پیاری آواز سید امجد عباس کاظمی صاحب. سلامت رہو بھائی. دادو سندھ سے آپ نے ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، آپ کو بہت بہت مبارکباد شبان المعظم کی. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی. میرا پوتا میرے سے پہلے نماز پڑھنے لگا تو میں آج نماز سے پڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. بسم علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی، جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی. نماز پڑھنی ہے گر وارث نماز کے ساتھ، ابھی سے ڈال لو عادت نماز پڑھنے کی. میں چاہتا ہوں علی کہ علی سے بات کروں، مجھے یوں رہتی ہے عجلت نماز پڑھنے کی. میں جب بھی مسئلے پہ آؤں تو دل یہ کہتا ہے، لو کربلا سے اجازت نماز پڑھنے کی. ہے منکران نبی اور علی جو کہتے ہیں، نہیں ہے کوئی ضرورت نماز پڑھنے کی. میں قبلہ روحتا ذریعے حسین سامنے تھی، دو بالا ہو گئے لذت نماز پڑھنے کی. صفے نماز پہ آؤں کے فرش ماتم پر، میں کر کے آتا ہوں نیت نماز پڑھنے کی. نماز پڑھتی رہی کربلا میں ان کی نماز، جو کر رہے تھے حفاظت نماز پڑھنے کی. خدا سے مانگ تکلم علی علی کا صلہ، علی سے مانگ لے اجرت نماز پڑھنے کی. جو کر رہا ہے مذمت نماز پڑھنے کی، علی سے پوچھے فضیلت نماز پڑھنے کی. جمعے کے دن کی التماس دعا مانگنے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ محترم طیب علی چنگیزی صاحب، لندن سے آپ شامل تھے. اور کوئی اگلے کالر ہمارے ساتھ؟ چلے اگر جتنی دیر کالر آئیں. آپ کو کوئی این ایچ ایس سے شکایت ہے؟ آپ کو این ایس نہیں، این ایچ ایس سے میرا تو کوئی ایسا بیڈ ایکسپیرینس نہیں گزرا. لیکن ان کو آپ سے شکایت ہے. آپ کو پتہ ہے جی، میری وائف اور آپ سے دونوں سے شکایت ہے. میں ناظرین کو بتاتا ہوں وہ ساری شکایت جو ہے. ناظرین، ہماری بہن اور میری وائف جو ہے، جہاں این ایچ ایس وہ رجسٹرڈ ہے، ایک ہی جی پی کے پاس ہے، تو یہ دونوں اکٹھی ہوئی. اور حسب معمول جو جیسے وہ گھر میں اونچا بولتی ہیں اور جیسے یہ یہاں اونچا بولتی ہیں، وہ ویسے ہی ہسپتال کو اپنی جگہ سمجھ کے وہ اونچا بولنا شروع کر دیا. اور وہ وہاں سے ایک نرس آئی اور انہوں نے ان سے گزارش کی کہ بھائی بہنوں ذرا آہستہ باتیں کرو، ادھر ہم کیمرون کو بھی باہر نکال دیتے ہیں. تو ان کو شکایت تھی. اور میرا خیال ہے پہلی ملاقات تھی آپ کی وائف سے بغیر انٹروڈکشن کے. اتنی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی تھی کہ یہاں پر یہ ہے کہ قوانین کی بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے. لیکن وہ جو بھی جی پی ہے ماشاءاللہ، میں کبھی بھی کوئی ابھی تک میڈیکلی کوئی شکایت ابھی تک نہیں ہوئی. بیسٹ ہمارا رہا ہے. لیکن میرا بیڈ ایکسپیرینس پچھلے سے پچھلے رمضان کو تھوڑا سا وائرل انفیکشن ہو گیا اور پھر پورے روزے نہ کوئی پروگرام کر سکا نہ کچھ آ سکا اور بہت زیادہ مسئلہ. تو بعض اوقات جو ہیں وہ ڈھیل بھی دے دی جاتی ہے کہ اگر فوراً چلے ایک گولی دے کے یا فوراً مرض کو پکڑ کے جان چھوٹ جائے اس سے، یا کوئی ٹیسٹ کروانا ہے آپ نے، لیبارٹری کوئی ٹیسٹ ہے،
تو وہ بھی 3-4 بار رگڑا دے کے جیسے کوئی کر کے تو اس کے بعد پھر ان کو کوئی علاج کے لیے آغاز کیا جاتا ہے. تو اس سے بہت دیر بھی ہو سکتی ہے. بعض ایکسپیرینس ایسے آپ لوگوں کے بھی ہوں گے. تو ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ بسم اللہ. بیٹے کیسے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ جی شکریہ. رزما بیٹی آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. بہت اور شکریہ. امید ہے آپ ٹھیک ہوں گی. جزاک اللہ. بہت شکریہ. آواز نکاری گا آپ کی دعائیں آپا بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت سے. اللہ آپ کو زندگی دے, دونوں کو تندرستی دے. الہی آمین. اللہ میاں ہدایت ٹی وی کو اس سے بھی زیادہ ترقی دے. الہی آمین. ہم تو یہی دعائیں کرتی ہیں. ماشاء اللہ. بہت شکریہ. اور میں نا حضرت بی بی سلام اللہ علیہ کی مناجات پڑھوں گی. بالکل پڑھیں. اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجہم. مشکل کشا کی بیٹی ہمیں یاد تو کرو. مشکل کشا کی بیٹی ہمیں یاد تو کرو. زہرا کی لالی ہمیں یاد تو کرو. سنتی ہوں روزے پہ ملائک بھی آئے, اس طرح ہم بھی آئے ہمیں یاد تو کرو. کیا شان ہے روزے کی, کیا جلوہ تمہارا, مشتاق زیارت ہوں ہمیں یاد تو کرو. خالی کوئی دربار سے بھی نہیں پھرا, بر دو میری جولی ہمیں یاد تو کرو. کوئی مریض آیا شفا مل گئی اس کو, مجھ کو بھی ملے ایسی شفا ہمیں یاد تو کرو. دکھ درد کا بادل ہے کوئی راہ نہیں ہے, تب کہتی ہوں کہ بی بی ہمیں یاد تو کرو. سبحان اللہ. زیارت تمہاری پڑھ کے کوئی آتا ہے زبان, لگ جاتی ہوں گلے سے ہمیں یاد تو کرو. بے تاب کر رہی ہے مجھے یاد روزے کی, رو رو کے نہ مر جاؤں ہمیں یاد تو کرو. مشکل کشا کی بیٹی ہمیں یاد تو کرو. زہرا کی لاڈلی ہمیں یاد تو کرو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور جمعہ بھی مبارک آپ کو. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپا. یہ ہماری آپا جو ہیں آپ کو بتائیں کہ یہ ویل چیئر پہ ہوتی ہیں اور پھر اس پر سے ہمیں کال کرتی ہیں اور اس پر سے پڑھتی ہیں. تو آپ تمام ناظرین سے جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے آپا کے لیے بے شمار دعائیں کریں کہ پروردگار ان کو صحت نصیب کرے جلدی سے. الہی آمین. الہی آمین. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق بھائی عظما بیٹی جی بسم اللہ شاہ صاحب. شکریہ. آج کی ان دنوں کی آپ کو مبارک خیر مبارک کی بھی. اور آپ کا یہ ٹاپک ہے یہاں کے محکمے, پہلے شاید آپ پولیس پہ برس رہے تھے, اب محکمہ صحت پہ کر رہے ہیں. جی ہاں. بات دراصل جہاں تک میں نے سمجھا ہے برطانیہ کی پولیس میں وہ چھوٹے کرائم کے لیے, پیٹی کرائم کے لیے, چھوٹی شکایت کے لیے بھی اس کو بھیج دیتے ہیں, بیٹ پہ ہوتا ہے. وہ لکھتا تو ہے کاغذ پہ پینسل سے لکھ لیتا ہے نام پتہ وغیرہ, لیکن اصل میں وہ رپورٹ نہیں کی جاتی, وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کہ جتنی شکایات ہوں گی اتنی ہی پولیس کو ان پہ اپنی کارکردگی دکھانا ہوگی. اور پولیس کے نمبرز ہوتے ہیں کہ فلاں پولیس نے اچھا کام کیا فلاں نے. تو جس پولیس کے ایریا میں جرم زیادہ ہوں گے جو وہ پکڑ نہیں سکے کہ مجرموں کو, چھوٹے چھوٹے کرائم کو, تو وہ رجسٹر نہیں کرتے ہیں. وہ آپ کا بل بنانے کے لیے ویسے ذرا آ گئے اور چلے. اگر آپ پرسو کریں جی تو آف کورس دے کین ناٹ ریفیوز اٹ, دے آر باؤنڈ ٹو ہیو اٹ رجسٹرڈ اگر آپ اس کو پرسو کریں. ٹھیک ہے. یہ بات ہے. تو رہا یہ محکمہ کے ہمارے ہاں تو بعض جو بڑے جاگیرداروں کے یا بڑے کسی آدمی کا بیٹا کوئی جرم کرتا ہے تو اس کی جگہ اس کو چھپا دیا جاتا ہے. آپ 2-4 سال 6 مہینے گھر میں ہی رہیں, چار دیواری میں ہی رہیں, اس کی جگہ ٹانگے والے کو, کسی چرسی نشئی کو, کسی عام آدمی کو پکڑ کے اس کی جگہ رکھ دیا جاتا ہے خانہ پوری کے لیے. ایسا بھی ہوتا ہے. کم از کم اتنا تو فرق ہے برطانیہ میں. رہا یہ سوال کہ عام محکموں میں, یہاں محکمہ صحت ہو, آج کل ڈاکٹر اپنا وہ ارننگ کرتے ہیں, جتنی وہ کم سے کم دوائی دیں گے, کم سے کم قیمت کی دوائی دیں گے, اتنی ہی وہ اپنی سرجری کو بہتر طور پہ چلا سکتے ہیں. اچھا. یہ وہ پیش کرتے ہیں کہ دوائی سستی اور معمولی دی جائے, لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کیمسٹ, ہم ساری دوسرے میں آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ ہم کچھ کیمسٹ ایسے ہیں جو نقلی دوائیاں
2 نمبر کی دوائیاں دیتے رہے ہیں. ڈاکٹر نے جو دوائی لکھ کے دی ہے وہ انہیں رجسٹر سے اسٹیک آف بھی کر دیا گیا تھا, اور بعد میں وہ 2 4 3 سال وہ رہنے کے بعد اس کے بعد انہیں معافی دی جاتی ہے. ہم یہاں تک کرتے ہیں, لیکن برطانیہ میں آپ یہ دیکھیں کہ انصاف ہے. پینشن میں, ریٹائرمنٹ میں آپ کی وہ جتنا سلسلہ ہو سکتا ہے وہ میکسیمم آپ کو وہ آنر بھی کرتے ہیں آپ کی بات کو, اور اس کو مانتے بھی ہیں, اور صحیح ہے. محکمہ جاتی نظام بہت اچھا تھا برطانیہ میں, اس میں کچھ قواعدیں چھوٹی چھوٹی پیدا ہو رہی ہیں. آپ یہ شاید, اور شاہ صاحب جو یہاں ہمارے سفارت خانے ایک بار آپ نے شیئر کیا تھا کہ بچے کا آپ نے پاسپورٹ بنوانا تھا یا کیا, تو وہ بھی ظاہر ہے یہاں پہ محکمے ہیں اور بے شک ہمارے ہیں, تو ان سے بھی کوئی آپ کو شکایت ہے؟ یہاں کے محکمہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہائی کمیشن میں جی ہاں 1 گھنٹہ 2 منٹ میں ٹیلی فون رکھ کے وہ کرتے رہے ہیں, اس کو جو آپ نے دیا وہ ایسے کرتے ہیں. یہ بھی سلسلہ بالکل پاکستانی سسٹم پہ چل رہا ہے جی. اب جو لندن ایمبیسی میں کام ہوتا تھا وہ اسٹریٹفورڈ میں کر دیا گیا. وہی ایک آدمی پاسپورٹ لے کے آتا ہے, ویزے لے کے جاتا ہے, اور پھر وہ ٹیکسی کا کرایہ بھی لیتا ہے آنے جانے کا, اور اس سے دیر اینڈ دین ویزا ایشو ہونا چاہیے. اس کے لیے بھی 2 چکر لگانا پڑتے ہیں. یہ سب کچھ آپ دیکھیں, میں ابھی دیکھ رہا تھا وہ جو چینجز ہوئی ہیں, آپ جو جولائی سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں کیا کیا تبدیلی ہوئی ہیں. آپ اس میں ویزا فار پاکستان یا کسی اس کے ونڈو کو نکال کے دیکھ کہ کیا ہوتا ہے. تو بہرحال ہم نے اپنی وہ حالت نہیں چھوڑی, لیکن برطانیہ میں جو محکمے ہیں مجھے مجموعی طور پر ان سے شکایت نہیں ہے. قدر بہتر, بہت شکریہ. شاید میں وقت زیادہ لے لیا. نہیں جی نہیں, آپ کی جو تفصیلات, آپ کا جو تجربہ ہے یہاں رہنے کا, وہ بھی آپ نے ظاہر کاؤنٹ کرتا ہے آپ کی بات میں, تو بہت شکریہ. بہت چیزیں جیسے پولیس کا انہوں نے کہا کہ کچھ آتے ہیں دل بہلانے کے لیے بھی آتے ہیں کہ چلے کسی کا یہ چوری ہو گئی اور یہ چھوٹا موٹا کام ہے, تو پھر وہ آ گئے ہیں اور ہلکا پھلکا رپورٹ لکھ لیا, لیکن اس کو رجسٹرڈ نہیں کیا جاتا, تو آپ کو پرسو کرنا پڑتا ہے, آپ کو پیچھے جانا پڑتا ہے, تب کہیں جا کے اگر آپ نے کچھ آگے پروسیس دیکھنا ہے. تو ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم فروغ بھائی. وعلیکم السلام نقوی صاحب, خوش آمدید. بیٹے آپ کو بھی سلام ہو. وعلیکم السلام. آپ ماشاءاللہ ٹاپک اس طریقے لے کے آتے ہیں کہ مجھے پھر آج ہم چاہتے ہیں کہ ان سے شکایت کریں, ہم تو اپنوں سے بہت شکایت کرتے ہیں. جی بسم اللہ. آج آپ کا ٹاپک ہے یہاں کے محکمے. جی ہاں فروغ بھائی, پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے بتاتا ہوں کہ یہاں پہ جو محکمے ہیں نا, ان کے اوپر ایک ایسی تلوار بھی ہے جس کو انصاف کی تلوار کہتے ہیں. یہاں کا کوئی جج ایسا نہیں دیکھو گے کہ جو ڈیوٹی والی کار, جو گورنمنٹ کی کار ہے, اس میں اپنی فیملی بٹھا کے لے کے جاتا رہا ہو, یا کہیں آپ کو نظر نہیں ہوگا. یہاں پہ انصاف ملتا ہے, انصاف دیتے ہیں, انصاف ہوتا نظر آتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ جی جج ہے اور بیٹا صاحب جو ہے وہ اربوں روپے کے گپلے مار رہا ہے اور وہ جوئے کھیل رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے. ابا جی اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کہہ دیں جی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, میرا تو تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ, یعنی بیٹے کو چھوڑ دیا دولت کی خاطر. یہ اب یا نہ باپ جج ہے نہ بیٹا اس کا ملزم ہے یا مجرم ہے. تو وہاں پہ انصاف کی بات تو چھوڑ دیں وہاں, لیکن جہاں انصاف ہوگا وہاں سب کچھ ہوگا. صحیح. وہاں پہ آپ کو ہر چیز اپنے ٹکانے پہ ملے گی, ہر ایک کے اوپر تلوار انصاف کی لٹک رہی ہوگی. یہاں میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ میں آج تک جتنی دیر ہو گیا مجھے یہاں رہتے ہوئے, کوئی اول تو کوئی میں نے ایسی کوئی غلطی میرے ساتھ ہوئی ہی نہیں ہے, کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ میں صبح ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا صبح 5-6 بجے, تو بس اسٹاپ پہ اترا تو وہاں پہ چابیاں اور پرس اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھی, سگریٹ پڑے ہوئے تھے. میں نے وہ اٹھائے اور پولیس والوں کے پاس لے گیا. ان سے کہا بھائی یہ مجھے ملے ہیں تو ان کا کچھ کرنا ہے تو بتاؤ. وہ کہنے لگے جی یہ دے دیں ہمیں. میں نے کہا اس طرح نہیں میں دوں گا, اس کو دیکھو چیک کرو اور اس کی لسٹ بنا کے مجھے دو کہ اس میں کیا کیا ہے. انہوں نے کہا یہ تو آپ نے بڑی کمال کی بات کی, ہم نے تو آج تک ایسا نہیں کیا تھا, لیکن آپ نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی ہے. میں نے کہا میں نے اس لیے بتائی ہے کہ میں ایک بات چھوٹی کر دوں گا, زیادہ نہیں لمبی کرتا, کہ میں پاکستان میں تھا تو ایک جج کی بیوی وہاں کا نارکلی میں لینے جاتی تھی کپڑے اپنے ایک دکان سے, تو وہ دکان بڑی تھی کافی, تو وہاں کہیں وہ پرس چھوڑ گئی.
تو اس دکاندار نے کہا کہ میں یہ پرس ان کے گھر دے آؤ بھائی، یہ جج کی بیوی ہے، کہیں مصیبت نہ پڑ جائے. تو وہ لے کے گئی تو وہ اس نے کہا جی، وہ جج صاحب گاڑی میں، تو اس نے کہا جی یہ لے لیں پیسے اور یہ آپ کی بیوی پرس چھوڑ گئی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب اس نے بیوی گھر آئی تو اسے پوچھا کہ وہ تو پرس کہاں چھوڑ کے آئی ہے؟ وہ کہا کہ وہ میں تو وہاں بول رہی. اس نے کہا یہ دے گیا. اس نے کہا کتنے پیسے تھے اس میں؟ اس نے کہا جی اس میں 80,000 تھا. تو اس نے کہا اس میں تو 26,000 نکل رہا ہے. انہوں نے کہا باقی پیسے انہوں نے رکھ لیے ہیں. تو وہ جج صاحب بہ گیا، انہوں نے جا کے ان کی گردن ناپی. تو وہ دکاندار تھے، ان کا کاروبار خراب ہوتا تھا، تو انہوں نے جیب سے پیسے دے کے تو اپنی جان چھڑوائی. تو وہاں صاحب اس قسم کا میرے بھائی، تو وہاں کے محکموں کی بات نہ کریں، بات یہاں کی ہے تو یہاں پہ آپ کو انصاف ملے گا، سب کچھ ملتا ہے. کچھ کوتاہیاں ہیں یہاں پہ، یہ نہیں کہ نہیں ہے، کرتے ہیں کچھ کرتے ہیں لوگ، لیکن ان کو جب پکڑ ہوتی ہے تو وہ آگے کانوں کو ہاتھ لگا جاتے ہیں. تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ. چلو جی، بہت شکریہ نقوی صاحب. اور ایک چیز آپ کی باتوں سے ملی کہ پیپلز پارٹی والوں کا فوکس ججز کی طرف ہی ہے کہ ججز کو رگڑا دے ضرور. پیپلز پارٹی بھی جو ہے نا موسم کی طرح ہے، جب ان کا مطلب تھا تو وہ جج کے ساتھ تھے، اب مطلب نہیں ہے، اب لڑائی ہو گئی تو جج سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں. مجھے امید ہے نقوی صاحب بیگم کو بھی اور سارے واقعات ججز والے ان کو نقوی صاحب کو یاد ہے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گی، پہلے کالر لے لیں. چلے کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروخ بھائی، عظما بہن. جی محمد علی صاحب، خوش آمدید. الحمدللہ، ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا جا رہا ہے، ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. تو پہلی میں ایک چھوٹی سی مختصر سی بات کروں گا کہ آپ کی بات اور عظما بہن کی بات کو وہ میں مرج کروں گا. جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ پاکستان کے اندر جب تک یہ دہشت گرد خالی نہیں ہوں گے وہاں پہ سرمایہ داری کس طرح آ سکتی ہے، وہاں پہ لوگ سکون سے کس طرح رہ سکتے ہیں. اسی طرح جتنے بھی میرے عظما بہن کی بات ہے کہ جتنے بھی لوگ ہمارے مومن ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، جب تک وہ سود لینا نہیں چھوڑیں گے ان کی دعا قبول نہیں ہو سکتی. یہ قرآن بھی سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ اللہ اور اس کا رسول کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ نہیں چھوڑتے تو پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ کھلی جنگ ہے تمہاری. تو یہ تو آپ کی بات ہو گئی. اب بات آ گیا آپ کا آج کا جو ٹاپک ہے. جی ضرور. ٹاپک ہے کہ یہ جو ہمارا جو میئر ہے لندن کا بورو جانسن جو ہے، اس کے انڈر ایک کام کر رہا ہے محکمہ فروخ بھائی، اس کا نام ہے PCO، یہ جو پبلک ہائر ٹیکسی والے جو ہے. یہ محکمہ جو ہے نا اس نے ایشین کمیونٹی کا ستیہ ناش مار دیا ہے، اور یہ جانسن بارو جو ہے یہ اس کے انڈر یہ کام کر رہا ہے. اور اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمارے جتنے بھی خاص طور پہ جتنی ہماری ایشین کمیونٹی افیکٹڈ ہوئی ہے اور جتنے بھی ان کے جو کیا کہ رائٹس ہیں جو ان کے اوپر ڈاکہ مارا گیا ہے، یہ اس کے انڈر ہے. لیکن وہ تو اس کے آفس کے باہر جب میں جاؤں گا احتجاج کے لیے نہیں. محمد علی صاححب کیا ان کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ڈاکہ مارا ہے، کیا طریقہ واردات کیا ہے؟ یہ بات لمبی ہو جائے گی کہ پہلے میں ہائی کمیشن کے اوپر بات کر لوں میں، پھر میں آپ کی جانسن کی بھی بات کی آپ کو بتا دیتا ہوں. کیونکہ میں نے اس لیے جلدی کیونکہ فروخ بھائی میں کبھی زندگی میں اتنا تیز نہیں میں بولتا، میں اس لیے بولتا ہوں تیز کہ آپ سے جتنا مجھے ٹائم ملا ہے میں اس سے زیادہ سے زیادہ آپ سے بات کرتا ہوں. وہ ایسا پوائنٹ ہے نا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا ہوا. میں گھنٹوں بولتا رہوں، میں کسی کو بولنے کی کیا کہتے ہیں موقع ہی نہ دوں. تو ابھی جو ہمارا ہائی کمیشن ہے، جب ہم ہائی کمیشن میں جاتے ہیں فروخ بھائی تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم کہیں ریگستان میں چلے گئے ہیں. وہاں پہ آپ کو ٹینٹ ملے گا، صرف اونٹ نہیں ہے وہاں پہ. اگر ٹینٹ کے باہر اونٹ باندھ دے نا وہاں پہ ہائی کمیشن کے بعد ایسے لگے گا کہ آپ کہیں اپنا عراق میں چلے گئے ہیں، سعودی عرب میں چلے گئے ہیں. تو ان سے بھی ہماری بہت شکایت ہے. اور ہمارے جو ہائی کمیشن کے اندر کیو بہت لمبی لگتی ہے، وہ بہت برا حال ہے ہمارے ہائی کمیشن کا. وہاں پہ وہ نقوی صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں دو دفعہ ہم کو جانا پڑتا ہے پاسپورٹ کے لیے. پہلے جمع کراؤ، پھر 5 بجے کے بعد 1 دن پورا آپ کو چاہیے پاسپورٹ کے لیے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. اور ٹوائلٹ کا تو برا ہی حال ہے فاروق بھائی، پتہ نہیں آپ گئے کہ نہیں گئے. تو وہ بھی جو ہائی کمیشن والے جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. تو PCO کی بات فاروق بھائی یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جو ایشین کمیونٹی جو سب سے زیادہ، کیونکہ اس وقت ایشین کمیونٹی جو یہ منی کیب آفس میں ہے، اور جتنے بھی ہمارے جو اسٹوڈنٹس آتے تھے پاکستان سے آتے تھے یا کچھ کرتے تھے جو ہمارے جن کے پاس جاب نہیں ہوتی تھی، تو وہ یہ ایزی کرتے تھے کہ ٹیکسی دیتے تھے اور وہاں پہ جا کے اپنا گھر کا روٹی چلاتے تھے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا ہے، سب سے پہلے جو کیا ہے انہوں نے فاروق بھائی جو پبلک جو MOT کا جو سینٹر ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی فاروق بھائی کی گاڑی کی MOT ختم ہو گئی ہے وہ MOT کی لے کے جائے، اور وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، وہ MOT ادارہ کہتا ہے کہ فاروق بھائی آپ کی گاڑی 1 سال کے لیے روڈ کے اوپر سیف ہے. ٹھیک ہے.
اس کو آپ کو سرٹیفکیٹ مل گیا. PCO کہتی ہے کہ ہمیں 2 دے دو, ہم سے 4 MOT وہ کہتے ہیں لے لو. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے نیا برڈن ڈال دیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ 5 سال پرانی نئی گاڑی جو ہے نا وہ لے کے وہ کس کے پاس کوئی 8-10 ہزار پاؤنڈ ہو تو وہ گاڑی لے اور دوبارہ روڈ کے اوپر آئے. تو جتنے بھی ایشین کمیونٹی ہیں وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہیں, وہ بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو پہلا سٹیپ ہے. اس کے اندر اور بہت سے ایرر ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نیوز بھی دیکھ لیں گے. جب میں احتجاج کرنے کے لیے جاؤں گا وہاں پہ ان کے آفس کے باہر اپنے میئر کے, پھر وہ شاید وہ ہماری بات سنیں. یہ محکمہ جو ہے نا یہ بہت بڑا ڈاکہ ڈال رہا ہے خاص طور پہ ایشین کمیونٹی کے اوپر. بالکل صحیح, بہت شکریہ محمد علی صاحب, بہت اہم بات آپ نے بتائی ہے. واقعی کہ جس گاڑی کو MOT مل جائے 1 سال کی تو پھر اس میں اور نئی گاڑیاں ہوں یا 5 سال سے زیادہ پرانی گاڑیاں نہ ہوں, تو یہ بھی ایک کافی سخت قانون ہے وہاں پہ. میرے لیے تو یہ اچھا قانون ہے تاکہ میری گاڑی جلدی سے نکلے. اور نہیں, پر آپ ٹیکسی تو نہیں چلائیں گے, یہ ٹیکسی والے, یہ ٹیکسی والوں کے لیے. اچھا ٹیکسی والوں کے لیے تھا. جی کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ؟ جی کچھ کالر اگر ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, عظمیٰ بہن آپ کو بہت بہت سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام بھائی, اپنا نام بتا دیں. جی قمر عباس بول رہا ہوں لنڈن سے. جی قمر عباس صاحب بسم اللہ. ٹاپک ماشاءاللہ بڑا مزیدار چل رہا تھا, تو اسی لیے میں نے کہا آپ سے ایک چیز ڈسکس کر لی جائے, شاید آپ کے ذریعے مجھے کچھ زیادہ واضح ہو جائے. جی بسم اللہ. ابھی ریسنٹلی جیسا کہ پولیس محکمے میں آپ بات کر رہے ہیں, ابھی ریسنٹلی ایجویر روڈ پہ ایک شیعہ گراسرس کے اوپر ایک جارحانہ ڈھنگ سے ان کو بہت بری طرح سے مارا گیا تھا. خون نکل رہا تھا ان کے سر سے, سرور پھٹ گیا تھا, ناکوں سے خون نکل رہا تھا ہر طرف سے. تو ایک جھنڈ اور ایک ٹھگس لوگوں نے جو تکفیری ہیں اس طرح کے کانسیپٹ رکھنے والوں نے اس پہ اٹیک کیا تھا. اچھا. تو اب یہاں پہ اگر بلیڈنگ نکلتی کسی بھی اٹیک میں, اسالٹ میں, تو آپ مطلب وہ کرائم جو ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, اس پہ جو ہے اسٹیپ لیتی ہے پولیس. تو آپ کے ذریعے میں مطلب یہ جاننے کی کوشش کر رہا تھی کیا اس پہ کچھ ایکشن لیا گیا ہے, یا ان لوگوں کے کو اریسٹ ہوا ہے, یا کوئی ٹرائل وغیرہ ہوا ہے, کنوکشن ہوئی ہے, کچھ ایسی, کیونکہ مائنر کرائم ہو یا میجر ہو, اگر کرائم ہوا ہے تو اس کی چیز مطلب رپورٹ ہوتی ہے, انصاف تو ہونا چاہیے. یہی بس اتنا آپ سے پوچھنا تھا. بہت بالکل صحیح بھائی, ابھی تک فی الحال اس حوالے سے کوئی بھی رپورٹ نہیں ہے, اور یہ بھی ایک کیا وجہ ہے کہ اتنی دیر کیوں کی جا رہی. کوئی بندہ زخمی ہے, شیعہ سنی کس مذہب سے ہے یہ تو الگ بات ہے, لیکن یہاں کا یہ جو آپ نے جس خبر کی نشاندہی کی ابھی تک کوئی آن پیپر یا کوئی بھی ایسی خبر نہیں آئی محکمے کے طور سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, مجھے آپ 1 منٹ دیں گے؟ جی آئیے, بسم اللہ. دوبارہ آنے کے لیے بسم اللہ. کہتے ہیں ذکر چل پڑا جب قیامت کا بات پہنچی تیری جوانی تک. آپ نے محکمے یہاں کے شروع کیے تھے, اس میں ہمارا ایک مشن بھی آ گیا اور اس میں وغیرہ وغیرہ یہ بھی آتی ہے. ہائی کمیشن میں یہ ہوتا رہا ہے ہمیشہ, پہلے بھی تھا کہ ارجنٹ پاسپورٹ کی آپ فیس لیتے ہیں, ایک نارمل فیس ہے, ایک ارجنٹ ہے, اس سے ڈبل ہے ارجنٹ. تو ارجنٹ آپ دے دیتے ہیں تو آپ کو شام کو یا دوسرے روز پاسپورٹ مل جاتا تھا. وہ اس لیے کہ وہ فیس ارجنٹ لیتے تھے, اس میں تاریخ پچھلی ڈالتے تھے, روٹین کے ورک میں ایشو ہوتا تھا, آدھے پیسے وہ اپنی جیب میں ڈالتے تھے. یہ اب بھی ہے, پہلے بھی تھا, اب بھی ہے. کیا نہیں ہوتا ہے, کیا کیا کپلے نہیں ہوتے ہیں, کس بات کو چھیڑ دیا. میں نہیں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں آنے ہوں, میں اپنے تجربہ کی بات, اور مجھے یہ بدقسمتی سے یہ میری عادت رہی ہے کہ میں mid 60 سے لے کر PIA اور دوسرے اداروں کے متعلق قواعد اور حقیقتیں جمع کرتا رہا ہوں. میرا خیال تھا کہ میں شاید کسی وقت ان کو وہ کمپوز کر سکوں گا. تو میرے پاس ڈیٹ وائز ڈیٹا بھی موجود ہے کہ کیا کیا قفلے ہوتے ہیں, اس بات کو نہ ہی چھیڑیں تو اچھا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. لیکن شاہ صاحب آپ کے پاس سارا ڈیٹا ہے, پھر یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا, آپ کیوں نہیں کسی ایسے محکمے جو اس کی روک تھام کر پائے, آواز کیوں بلند نہیں کرتے؟ میں نے باخدا PIA والوں کے خلاف لکھ کے باخدا ان کو خود دکھایا, جا کے کتاب دی, میں لندن میں دی ہے. میرے دوست کہتے ہیں یار تمہارا گلہ کہیں دور کریں گے. اچھا. پھر پاکستان میں دیا ہے کہ اثر نہیں ہوتا ہے, اثر نہیں, پختہ ذہنوں پر نہیں ہوتے حوادث کے نشان, رنگ پاروں پر کہیں نقش پا ملتا نہیں. آپ بالکل اس معاملے کو چھوڑ ہی دیجئے. یہ آوے کا آوا ہی ایسا ہے کہ ہم ان کی بدنامی نہیں کر رہے ہیں,
ہم ایک حقیقت کا اظہار غلط ہے اس کو حقیقت جی کسی میں ضرورت ہے تو اس کو ریفیوٹ کر کے دکھائے. جی بالکل شاہ صاحب بہت شکریہ. بہت شکریہ. جہاں تک پاسپورٹ آفس کی بات ہو رہی ہے تو میرا بھی ایکسپیرینس رہا ہے. پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا تھا پاکستانی, تو ہم وہاں گئے تھے تو ہم نے ارجنٹلی اپلائی کیا تھا, تو ہمیں تو ہم اس معاملے میں بڑے اچھے رہے کہ ہمیں بہت ہی جلدی مل گیا تھا. ہمیں حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی جلدی مل گیا. لیکن جو وہاں کا نظام ہے کہ جناب آدھے لوگ کھڑے ہیں آدھے بیٹھے ہیں, جیسے واش روم ریسٹ روم کی بات کی ہے تو وہ بالکل حقیقت ہے کہ وہ اس طرح کا کوئی مینجمنٹ نہیں نظر آ رہی ہے کہ پراپر کوئی نظام ہو کہ جتنے لوگ آئیں ان کے بیٹھنے کا بندوبست ہو یا باتھ روم صاف ستھرا ہو. یہ ساری چیزیں وہاں بہت خراب ہیں. یہ اس طرح کی سہولتیں دینا ہوں گے. اور شاہ صاحب کی جیسے بات, اور واقعی ان کے پاس سارا کچھ ریکارڈ بھی ہے, تو ایسے لوگوں کو جیسے وہ کہہ رہے کہ اثر نہیں ہوتا, تو اللہ کرے کہ ایسا اثر ہونا شروع ہو جائے. اور آپ بھی شاہ صاحب یا آپ جیسے جو لوگ ہیں جو آواز بلند کر سکتے ہیں, اس میں آپ ہاریے نہیں. اگر آپ ہار گئے تو سارے سمجھے کہ جو آپ کی وجہ سے اچھائی حاصل کر سکتے ہیں, یہ کچھ بہتر ہو سکتے ہیں حالات, تو وہ حالات جو کہ تو رہیں گے. تو آپ جیسے جو لوگ ہیں جو درد رکھتے ہیں یا جو کچھ کر سکتے ہیں, تو خدا را ہم سب آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں اور ہم آپ کے دست و بازو بن سکتے ہیں. لیکن آپ ہاریے نہیں. یہ نہ ہو کہ آپ اگر اٹھیں گے نہیں اور اس طرح کے مسائل جو کرنے والے ہیں, جو بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, وہ اور 2 ہاتھوں سے اگر لوٹ رہے ہیں تو 4 ہاتھوں سے لوٹیں گے. تو ان کے لیے فری ہینڈ نہیں دینا چاہیے, فری گراؤنڈ نہیں دینا چاہیے. اٹھنا ضرور ہے, اگر اس کا آغاز اگر چھوٹے پیمانے پہ بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. کل کی سنہری بات تھی نا کہ حق کہنے میں شرمائے نہیں, اور جو مہمان ہے اس کی خاطر مدارت میں بھی شرمائے نہیں. تو اس طرح چیز ہے, حق بات ہے, شرمائے نہیں, جھجکے نہیں, اثر ہو نہ ہو, مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ, اس طرح کا جو بھی ہم قدم ہے انشاءاللہ اٹھائیں گے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد. مولا علی مدد. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں گلشن بات کر رہی ہوں. جی گلشن بہت شکریہ, آپ کی دعائیں ہیں. آپ کو جمعہ کی اور مائی شبان کی بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں, اور آج کا آپ کو ماشاء اللہ ٹاپک بھی بہت اچھا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے بھی حکمران ایسے ہو جائیں جیسے آپ لندن کے محکمے ہیں, کیونکہ وہاں پہ تو انگریز ویسے بھی وہ تو کافی لوگ ہیں لیکن وہ اسلام. یہ بات ہے, بالکل صحیح ہے. شاید ابھی کال ڈراپ ہوگی آپ کے محکمے والوں نے, کیونکہ آپ کی کال کاٹ دی, کوئی آپ کے جو پی ٹی سی ایل جو محکمہ ٹیلی فون ہے. فاروق بھائی ایک بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اس کے اراؤنڈ میں ہی کتنے واقعات ہو چکے ہیں. شیشے 2 گاڑیوں کے ٹوٹ گئے ہیں, بہت زیادہ. ایون ہماری گاڑی میں 2 چور آئے, دروازہ کھول رہے ہیں آرام سے کھڑے ہوئے, وہ تو کیمرہ مین ہماری جو یہاں بیٹھے تھے وہ بھاگے تو ان کو روکا. تو پولیس اتنی ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود کوئی ایکشن یا ان میں یا چوروں میں ڈر بھی نہیں نظر آ رہا. جی وہ اپنا کام کرتے ہیں بالکل آزادی سے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب فروز صاحب. جی بسم اللہ. محمد یعقوب صاحب شکریہ. جناب آپ کو اور بیٹی عظمیٰ کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور اپنی وائف کی طرف سے بھی آپ لوگوں کو سلام عرض کرتا ہوں. تو بات یہ ہے کہ یہاں کے محکمے کا آپ لکھا ہوا ہے آپ نے, جی تو میں ساری زندگی تقریباً اس ملک میں گزاری ہے, جی تو مجھے ان لوگوں میں اتنا نقص نظر نہیں آیا. 95% یہ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. اگر کسی میں کوئی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اس کی غلطی ظاہر ہو جائے کہ یہ لوگ پہلے لوگ ہیں جو خود کو رضا پیش کرتے ہیں اور محکمے سے باہر نکل جاتے ہیں. تو اس ملک سے ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنا چاہیے. جو بھی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, یہ سوچنا چاہیے کہ نبی کو ماننا بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. ہم لوگوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے. تو ان لوگوں کی وجہ سے کافی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, اور یہ لوگ ایسے لوگ ہیں کہ جب بائبل کا نام لیا جاتا ہے تو جیل میں چلے جاتے ہیں لیکن جھوٹ نہیں بولتے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں, اور آپ لوگوں کو حضرت علی علیہ السلام کے پھولوں کو سلام پیش کرتا ہوں. آپ اسی طرح ہی حضرت علی علیہ السلام کا ذکر بلند کرتے رہے تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہمارے گھر آئے گی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اور آپ شہزادوں کو سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. جی جیسے یعقوب صاحب نے شیئر کیا, کافی زندگی کا عرصہ ماشاءاللہ ان کا یہاں گزرا ہے, تو 95% جو ہے وہ یہاں محکموں سے مطمئن ہے, کوئی اتنا بڑا نقص نظر نہیں آتا. اور جو ہماری گلشن بہن تھی وہ بھی ایک بات کر رہی تھی کہ کاش وہ لندن والے جو محکمے, حالانکہ کفر کی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے. مولا علی کا خوبصورت فرمان
کفر کا نظام قائم رہ سکتا ہے لیکن ناانصافی کا نظام جو وہ قائم نہیں رہ سکتا. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک حسرت ہے کہ جو خصوصیات ہم مسلمانوں میں ہونی چاہیے تھی وہ ان میں ہے. محمد علی بھائی کی ایک بہت ہی اچھی بات جو انہوں نے رزق کے حوالے سے کی کہ اگر آپ حلال رزق کھائیں گے, حلال کمائیں گے, تب بھی آپ کی دعائیں جو ہے وہ قبول ہوں گی. یہاں پہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ جی ہم کسی پولیس والے کو جو ہے وہ رشوت دیں یا وہ لے, ہمیں ڈر ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں بلکہ حلال صرف یہ نہیں ہے کہ جی رشوت لے تو ہی حلال کمائیے, نہیں, حلال یہ کہ آپ اپنے آفس میں کتنا ٹائم دے رہے ہیں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا, ہمیں اپنی جو روزی ہے اس کو حلال کرنا ہے, جتنے ہم پیسے لے رہے ہیں اتنا ہمیں کام بھی کرنا ہے. بالکل. اور محکموں کی جیسے پولیس کی بہرحال جو یا منشیات کی بات ہے, جو گلی گلی یہاں پر منشیات بکتی ہیں, تو یہ کسی محکمے کی آشیرواد کے بغیر وہ ان نہیں ہو سکتی. ہم پاکستان افغانستان والا یہ بارڈر نہیں ہے, یہ یہاں کی فوج کا بارڈر ہے, اور یہاں کی ملی بھگت کے بغیر, یہاں کے افسران کی ملی بھگت کے بغیر یہاں گلیوں میں کوئی وہ اگتی تو نہیں ہے, یہ باہر سے ہی آتی ہے. تو یہاں پر بھی جو کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں, ایسے محکمے ضرور ہیں جو ان کی اپنی جو گندی مچھلیاں, اس وجہ سے یہاں کا معاشرہ خاص طور پر منشیات میں بہت زیادہ گلی گلی میں کوکین اور چرس وغیرہ یہاں پر دستیاب ہے. تو وہ ظاہر ہے یہ کہیں نہ کہیں سے ان کی بندر باٹ اور ان کی ملی بھگت کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا ہے. کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام بھیا, کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. سجاد صاحب, وہ ایک شہادت امام حسین علیہ السلام انڈیا میں منا رہے تھے, آپ کے پاس ریکارڈ میں ہے, تو ایک سردار جی بھی اس میں سکھ اور عیسائی سب بول رہے تھے, وہ کہتے ہیں سب مانتے ہیں اہل بیت کو. تو وہ سنگھ کہہ رہا تھا پہلے ہم سکھ گرو نانک کے راستے پہ نہیں, پیچھے آپ مسلمان محمد اور اہل بیت کے راستے پہ نہیں, اس کے بعد عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ نہیں. تو جب ہم سکھ مسلمان نہیں ہیں تو پھر یہ ہم سے اچھے ہیں. بالکل آپ والی بات صحیح, جب ہم سکھ مسلمان ہو جائیں گے تو پھر ہم سے یہ اچھے نہیں ہوں گے, ہمارا عمل کچھ بھی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کی وجہ سے ہمارے لوگوں کی بہت عزت ہے, بہت کچھ ہے. ہم جب جاتے ہیں وہاں تو ہمیں بادشاہ سمجھا, وہ اتنی ہماری عزت. مگر ایک بات بالکل سچی ہے, میرے پاس ثبوت ہے, میرے چچے کا لڑکا وکیل ہے بھائی, کہ میرے پاس ثبوت ہے ان کی جوڈیشری جو ہے, وکیلوں کے ہاتھوں میں جو بات ہے وہ یہاں بھی بالکل دھوکہ اور فراڈ ہے. اور کتنے فراڈ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں, اور کتنی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ بالکل میرے پاس ثبوت ہے, اگر کسی کو اعتراض ہو تو. بہت شکریہ جی سجاد صاحب. جی آگے بڑھنے سے پہلے ای میلز 2-4 شیئر کر دوں, بیچارے ای میلز کرتے ہیں, پڑھنا ضروری ہوتا ہے. معصومہ زہرا, بہت شکریہ, سلام کہا ہے آپ کو اور ہم کو. اور ایک کال انہوں نے مولا علی کا ہم سے شیئر کیا ہے کہ مولا علی نے فرمایا تم نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہو اور نفس تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے. سبحان اللہ, بہت شکریہ. اس کے بعد ہمیں ای میل کیے سید دولت حسین صاحب نے, پوری ہدایت ٹیم کو انہوں نے سلام پیش کیا ہے. اس کے بعد ای میل کی ہے معصومہ, ایک اور دوبارہ دوسری معصومہ نے, اور انہوں نے بھی کوئی ریکویسٹ کی ہے. انشاءاللہ جو ریکویسٹ ہے وہ ریپیٹ کریں گے ہم منڈے کے پروگرام میں, آپ ضرور دیکھیے گا, ریپیٹ اس میں شامل کریں گے. اس کے بعد ہمیں سلام سسٹر رہبر علی نے ای میل کی ہے, تھینک یو کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی آپ نے ریکویسٹ کیا ہے بردر, آپ منڈے والے پروگرام میں دیکھیے گا, اس وقت ہم ریپیٹ کریں گے. جی اگلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظمیٰ بہن آپ کو بھی بہت بہت سلام, اور فاروق بھائی آپ کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ میں آپ کا پروگرام دیکھ رہی تھی, ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام جو آ رہا ہے, بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہوا ہے. بس عظمیٰ بہن سے ایک چھوٹی سی گزارش تھی. اس دن یہ کوئی ٹوٹکا بتا رہی تھی, کوئی اس گول کے چھلکے کا اور سم تھنگ ساتھ میں مکس کر کے نا, تو پلیز اگر میری ریکویسٹ ہے تو یہ ریپیٹ کر دیں تو ان کی بہت مہربانی ہوگی. تو میں بھول گئی, انہوں نے بتایا تھا ویٹ لوز کرنے کے لیے. اچھا تو وہ پلیز آپ بتا دیجیے, آپ کی بہت مہربانی ہوگی. بالکل, جزاک اللہ سسٹر. اللہ تعالیٰ چینل کو دن دگنے رات چگنے ترقی دے. جیسے آج آپ نے ٹاپک رکھا, ٹاپک تو واقعی بہت اچھا ہے, اور کافی ماشاءاللہ ہمارے کافی بھائی نے اس کے اوپر اپنے ویوز بھی دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بس یہاں تو کافی اچھی, بہت زیادہ اچھے محکمے ہیں یہاں پہ بھی. محکموں میں کچھ ہے اس طرح, فون کریں ہولڈ کروا دیتے ہیں, چھوٹی موٹی خامیاں ہیں لیکن اتنی زیادہ نہیں ہمارے پاکستان کی طرح. پاکستان کے جو حالات ہیں, ایوری ڈے نیوز دیکھتے تو بہت پریشانی ہوتی, بہت دل کو
جو نا اپسیٹ ہو جاتا ہے صبح صبح خبریں دیکھ کے, اور پاکستان میں جیسے شیعہ کلنگ ہو رہی ہے, لوگوں کو مار رہے ہیں, پولیس کا کوئی حال نہیں ہے. کوئی کرائم ہوتا ہے تو پولیس والے خود ہی پہلے پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بجائے پہلے اس کا فائنڈ آؤٹ کریں کس پرابلم کی وجہ سے ان کو پکڑائے جو بھی ہے, تو پولیس والے خود ہی سب سے پہلے مارنے شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت مجھے کل میں ایک دیکھ رہی تھی پروگرام, تو اس میں دکھایا اس طرح, تو بہت میں دیکھ کے اب سچ ہوئی کہ جب تک کوئی کاروائی کے بغیر مارنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. آخر وہ بھی انسان ہے, بے شک وہ کرائم کرتے ہیں, لیکن مارنے کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. مجھے بہت اچھا لگتی خبریں دیکھ کے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو اپنے زمان میں رکھے, تمام مومن مومنات کو, مسلمان بہن بھائیوں کو اپنے زمان میں رکھے. بہت شکریہ سسٹر, جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. اور ریپیٹ کرنے کا ظاہر ہے ابھی ٹائم نہیں ہے. آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام دیکھتی ہیں, پسند کرتی ہیں. انشاءاللہ منڈے کو جتنے بھی ای میلز بھی آئی ہیں ریپیٹ کرنے کی, منڈے کو انشاءاللہ سب ریپیٹ کریں گے. جو آپ نے ویٹ لوز کرنے کا ہم نے بہت پہلے بتایا تھا, اگر آپ کو یاد ہو فاروق بھائی, تو وہ بھی ہم انشاءاللہ منڈے کو ریپیٹ کا سلسلہ رکھیں گے. صحیح ہے. اور جیسے فون پہ کافی دیر ہولڈ کرواتے ہیں, تو ہمارے ہدایت ٹی وی والے بھی بہت ہولڈ کرواتے ہیں. یہ بھی محکمہ ہی ہے, ادارہ ہے. تو لیکن ہدایت ٹی وی ہولڈ نہیں کراتا, لائنز نہیں, بہت زیادہ کالز ہوتی ہیں. اچھا یہ مسئلہ ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجیے بہن. کہاں سے؟ وعلیکم السلام. آپ نے جو نماز بتائی تھی نا 7 days روزہ رکھ کے, جی جی, بعد میں جو نماز جو ہے وہ نماز کی ذرا ترکیب 1 منٹ میں بتا دیں پلیز. اچھا چلیں ٹھیک ہے, آپ فون رکھیے. ٹھیک ہے بہن, آپ فون رکھیے. آپ کوئی کالر ہیں تو شامل کریں. جی کالر اگر ہیں تو آپ کو شامل کرتے ہیں. مختلف محکمے جو یہاں کے ہمارے, اس پر ہم نے بات کی. اوورآل واقعی جو ہمارے بہت سے کالرز آئے, کوئی خاص بڑی شکایت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک جو ہولڈ کرنے کا سلسلہ ہے, اور بعض اوقات جو NHS اور میڈیکل کی بہت زیادہ ایمرجنسی میں اگر کوئی رات کو بیمار ہو کے چلا جاتا ہے تو 4-5 گھنٹے وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس کی بات پوچھ نہیں ہے, کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے. تو اس طرح کے واقعات اکا دکا ضرور ہیں, لیکن اوورآل وہی بات مجموعی طور پہ یہاں پر محکموں کی کارکردگی اچھی ہے. اور محکموں کے اوپر جیسے یہاں جو آف کام کا ادارہ ہے, دیگر اداروں کے اوپر بھی ایک ادارہ ہوتا ہے, تو وہ مانیٹر کرتا ہے. بڑے بڑے یہاں پہ جرمانے کیے جاتے ہیں, اور پھر بھی اگر کچھ چھوٹا موٹا کام نکل آئے تو پھر ظاہر ہے وہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتے. لیکن ہمارے یہاں جیسا ہے کہ اوپر سے نیچے تک سب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں, اور سب کچھ جو ہمارے محکموں کی صورتحال ہے, جو اداروں کی صورتحال ہے, ہم سب کے سامنے کس طرح وہاں پر ایک حق کا کام, بلکہ کوئی قتل ہو گیا کسی کا عزیز, اپنی FIR درج کروانے کے لیے کیا کیا کام کروانے پڑتے ہیں. تو آخری کالر ہے, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی یہ تیسری بار مجھے یقیناً آپ کبھی معاف نہیں. نہیں جی شاہ صاحب آپ آئیے. ہسپتال کا معاملہ ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر ہاسپٹل نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے, ایک نئی بلڈنگ بنائی ہے جس میں ہر بیماری کو اسیس کرتے ہیں. وہ جتنے کیس آتے ہیں ایمرجنسی میں, ان سب کو دیکھتے ہیں کہ کیا اس مریض کو رات کو رکھنا چاہیے, کیا ڈاکٹر نے دیکھنا ہے, کیا نرس نے دعا دے کے چھوڑ دینی ہے, یہ معمولی بات ہے, یہ کیا. وہ اسیسمنٹ کرتے ہیں. ان 4 گھنٹوں میں وہ پوری اسیسمنٹ کر لیتے ہیں. جس کو وہ ہاسپٹل میں داخل کرنا وہ داخل کر لیا, جس کو چھوڑنا ہوا چھوڑو. 4 گھنٹے جو ہیں وہ اسیسمنٹ ہے, اس میں ڈاکٹروں کا وقت ضائع نہیں ہوتا. یہ بہت کام کی بات ہے جو انہوں نے کی ہے. آپ کسی ایمرجنسی میں چلے جائیں, آپ کو 4 گھنٹے سے وقت کم نہیں ملے گا, خواہ چھوٹی ہو یا بڑی, لیکن اس میں ہاسپٹل کا بہت ٹائم بنتا ہے اور NHS کا بہت ٹائم بچتا ہے. یہ ایک بہت فائدے کی بات. ایک بات میں کہنا چاہتا تھا کہ دیکھیں, آپ کو ایمرجنسی میں پاکستان جانا پڑے تو PIA سے ٹکٹ لیتے ہیں آپ. اگر آپ اپنے کسی دوست سے کہیں ٹکٹنگ کی وقت پہ ہو ایئر لائن کی, تو آپ کو 200 پاؤنڈ سستا ملے گا. لیکن اگر آپ وہاں جا کے کاؤنٹر پہ خریدیں تو وہاں وہ اپنی کال بند کر دیتے ہیں, وہ جواب نہیں دیتے. لیکن وہاں جا کے خریدیں تو آپ کو 200 کے قریب وہ مہنگا ملتا ہے. صرف جرم آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ٹکٹ آن ڈپارچر نہ کیا, TOD نہیں کیا, بلکہ ایئرپورٹ سے خریدا ہے. وہی ٹکٹ ہے, وہی لوگ ہیں. اگر آپ دوست کے ذریعے یا اپنے گھر سے ٹیلی فون ہو سکے تو وہاں سے اگر کسی خرید سکے تو اتنا فرق پڑتا ہے. یہ زیادتی ہے, یہ بہت بڑی زیادتی ہے, اس کے متعلق سوچنا چاہیے. بہت مہربانی. چلیے جی, بہت شکریہ شاہ صاحب. اور جی بالکل آخر میں جلدی سے وہ ہماری سسٹر نے جو ریکویسٹ کی ہے نماز کی وہ بتا دوں
کہ وہ عمل جس کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت قبول نہ ہو. اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو 7 دن روزہ رکھیں. اگر کچھ روزے جیسے کہ لگاتار ہمیں رکھنے 7 دن بریک نہیں آنا چاہیے اس میں, اور ہر روز 2 رکعت نماز ادا کریں. 2 رکعت نماز کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں, جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق قرآن پاک کی سورہ نمبر 86 ہے, اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھیں, اور نماز ختم کرنے کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے. میں ریپیٹ کروں, 7 دن کا روزہ, ہر روز 2 رکعت نماز, پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق سورہ نمبر 86 قرآن پاک کی, اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھیں, اور پھر نماز ختم کرنے کے بعد 7 ٹائمز آپ نے کہنا ہے سبوح قدوس رب الملائکتی والروح. سبوح قدوس رب الملائکتی والروح, یہ آپ نے 7 ٹائمز کہنا ہے, اور اس کے بعد آخر میں 91 ٹائم آیت الکرسی پڑھنی ہے. اور پھر اس میں لکھا ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ محال ہے کہ حاجت بر نہ آئے. 91 ٹائمز آخر میں آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. میری سسٹر سے ریکویسٹ ہے, اگر آپ نوٹ نہیں کر سکتی ہمیں subh@hidayat.tv پر ای میل کیجئے, ہم آپ کو یہ اعمال جو ہیں وہ آپ کو ای میل کر دیں گے. جی بہت شکریہ. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور بات کرنے کا مقصد یہی تھا. 2-3 منٹ ہیں, تو یہی مقصد ہے ہمارا کہ جو بھی شکایت ہو, کسی بھی محکمے سے شکایت ہو, شاید ہم نے وہاں پر بھی اپنے جو بڑے بڑے ادارے ہیں, بڑے بڑے جو افسران ہیں, ان کو ہم نے خود لاڈلا بنا دیا ہے, کبھی کسی سے شکایت نہیں کی. ہمارے جو لیڈر ہیں اچھا کریں تب بھی وہ کامیاب ہم کرتے ہیں, برا کریں تب بھی وہی جیت کر ہم ان کو بھیجتے ہیں. تو چیک اینڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے. اگر کسی سے آپ بھرم ہیں, کسی نے آپ کا نقصان کیا ہے, کوئی آپ کے ٹیکس کے پیسے پر اگر کوئی تنخواہیں لے رہا ہے اور آپ کی خدمت نہیں کر پا رہا, تو اس پر اپنی آواز ضرور بلند کریں. اور چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ ہی اگر ہم نے یہیں سے روک تھام شروع کر دی, تو پھر بڑے بڑے جو کام خراب ہوتے ہیں اسے ہم بچ سکتے ہیں, جیسے ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے. عموماً ہماری ایشین کمیونٹی شکایت کرنے سے گھبراتی ہے اور کہتی ہے کہ چلیے یہ چھوٹا سا واقعہ, کیونکہ ہمیں تو وہاں پر پاس میں بہت بڑے بڑے ثانیات ہی کہوں گا, بڑے بڑے ہاتھ ہو چکے ہوتے, تو یہاں پر چھوٹے چھوٹے کام جو ہیں ہمارے لیے معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں. لیکن ہمارا کیونکہ یہاں پر اب قیام ہے, تو یہاں کے قوانین کے مطابق, یہاں کے ادب و آداب کے مطابق چھوٹے چھوٹے جو آپ سے اگر کوئی دل آزاری ہوئی ہے, کوئی کسی محکمے نے آپ کے ساتھ تعاون نہیں کیا, تو ان کی اپوزٹ, ان کے اوپر جو بڑے محکمے ہیں وہ شکایات ضرور وصول کرتے ہیں. تو وہاں پر آپ اپنی آواز ضرور بلند کیجیے گا. بالکل. اور سب سے بڑھ کر جو ایشینز پہ اتنی زیادہ پابندی لگ رہی ہیں, سختیاں آ رہی ہیں ہر طرح سے, اس کا ایک ریزن بھی فاروق بھائی جو ہم نے نوٹ کیا ہے, پتہ نہیں آپ نے کیا یا نہیں, جلدی سے بتائیں گے کہ بہت سے لوگ ہم نے دیکھے جو بالکل سے صحت مند ہیں, کچھ بھی ان کو نہیں ہے, لیکن انہوں نے بینیفٹ کلیم کیا ہے, جی چل نہیں سکتے, ٹانگوں میں درد ہے, یہ پرابلم ہے, وہ پرابلم ہے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں, جو حقدار ہے ان کا بھی, جو حقدار ہے ان کا حق بھی, اور پھر یہ چیزیں وہ جانتے ہیں, وہ سب جانتے ہیں, تبھی جو اتنی سختیاں حکومت کی ہے, اور اچھی خاصی حکومت سالوں تک انہوں نے حکومت کی ہے. تو بالکل وہ ہمیں جانتے ہیں, پوری ریسرچ ہے, تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ جاننا چاہیے, اور جو ہمارے خلاف ہو رہا ہے اس پر ضرور آواز بلند کرتے رہنا چاہیے. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے, انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صبح ہدایت کی جو پوری ٹیم ہے ان سے اور ہماری ملاقات اب منڈے کو ہوگی. بھائی نے کہا تھوڑا سا مزید بولیں, تو اچھا مزید یہ بولنا ہے کہ جناب شام میں بندھن ہے, دیکھنا مت بھولیے گا, ضرور دیکھیے گا. اور آج جتنے بھی رشتوں کے متعلق آپ نے بات کرنی ہے, آج آپ بالکل فون کر سکتے ہیں, فائل ہمارے سامنے ہوگی, جو پوچھنا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی شادی کا مرحلے تک پہنچی بات ہے, بالکل مرحلے تک الحمدللہ پہنچ چکی ہیں. اور ایک ریسنٹلی جولائی میں رمضان سے پہلے ہی ایک ماشاءاللہ نکاح ہونے جا رہا ہے, الحمدللہ ماشاءاللہ. تو لیجئے ناظرین, آج شام بندھن پروگرام بھی ہے, صبح ہدایت کی اور پوری آپ کی جو ٹیم ہے, انشاءاللہ آپ کی ملاقات ہوگی منڈے کو. تب تک کے لیے اجازت دیجئے, اللہ حافظ.